اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت پہ جائیں اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت پہ چلے جائیں، تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا تو ہمیں نماز پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 ہم نجعل المتقین کالفجار، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نوازی کو، مسجد میں آتا ہے الٹا مولوی صاحب اور چندے کی پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، آج پکا وعدہ کرو، دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی۔ بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا، کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا، کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں خربوزے، انار، انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے اور فجر میں جب ندا سنو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو۔ یعلم متقلبکم، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکوع اور سجود، نماز میں تمہارا الٹنا پلٹنا، نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا، یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوتے۔ تو کورنگی والو، آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں، سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں، تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائے۔ نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ تو موت کے بعد نہ کوئی کورنگی گیریا کا ہوگا، نہ کوئی کورنگی اللہ والا کا ہوگا۔ اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے۔ میں پانی کی مثال دے رہا تھا، پانی کی ضرورت ہمیں تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے۔ تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ برساتا، ایسا دے دنادن پانی پر۔ یہ اللہ کی طرف سے نلکا کھلتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے، پھر جب کھلتا ہے تو 1-2 گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں، سب کہتے طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ امید ہے کہ پانی آ جائے، کبھی آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ اس گندا، جتنے بھی کتے ہوتے مرے ہوئے تھے، ہب ندی سے جو پانی آ رہا ہے، راستے میں کتے پلے جو بھی بچے کچے چیچڑے، اب ایسا نہ پانی پینے چھوڑ دو آپ لوگ، بار وہ سب ہوتے ہوتے آخر میں پھر وہ پانا صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ صاف۔ حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے ہے، اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ لیکن میرا رب جب برساتا ہے تو وہ تھوڑا نہیں برساتا۔ ہمارے پاس ہم مگا لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کی، ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں، تو اتنا برساتا ہے۔ اور برساتا کیسا؟ صاف ستھرا پانی۔ وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے تو اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا۔ لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا۔ لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے، اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہو، بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر۔ نہ 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 نہ، اللہ اتنا منو ٹنو پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے، اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں۔ ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے، یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟